محمد۔ یہ صورت مدینے میں نازل ہوئی۔ اس میں 38 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو لوگ خود منکر ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یعنی کفار مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ خود تو ایمان نہیں لائے تھے اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے، اور حتی الامکان یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ اسلام میں داخل نہ ہوں، تو وہ اپنی جان و مال ہر طرح سے دوسرے لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے۔ تو اللہ نے آخرت میں ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا ہے، یعنی کہ وہ جو دنیا میں جو بغیر ایمان کے جو وہ نیک کام کرتے تھے، جن کو نیک کام سمجھا جاتا ہے، اچھے کام سمجھا جاتا ہے، تو وہ جو اچھے کام کر بھی رہے تھے کہ غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات دینا اور دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، تو یہ جو اچھے کام وہ کر رہے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کام ان کے آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ کام بغیر چونکہ اس میں ایمان شرط ہے، اسلام میں داخل ہونا شرط ہے، تو یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ کام ان کے آخرت میں کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ اللہ ان کے ان اعمال کو آخرت میں ضائع کر دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی دنیا میں ہی ان کو اس کا صلہ مل جائے گا اور آخرت میں یہ اعمال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور انہوں نے اس بات کو مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اس کو بھی مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا اور ان کے حال کو درست کر دے گا۔ یعنی جو مومنین ہیں، جو دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کے ماننے کا حق ہے، تو وہ اس چیز کو بھی مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو جو ان کی برائیاں ہیں تو اللہ ان کی برائیوں کو بھی دور کر دے گا۔ یعنی کہ جو ایمان لانے سے پہلے جو ان سے گناہ سرزد ہوئے تو اللہ ان سب گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے حال کو درست کر دے گا۔ یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ ان کے حال کو درست کرے گا۔ دنیا میں اس طرح سے کہ انہیں دنیا میں نیک باتوں کی، نیک کاموں کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اللہ توفیق دے گا، اور وہ اس طرح سے دنیا میں اچھے کام کریں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کا ان کو بدلہ دے گا، اور وہ ایسا بدلہ ہوگا جو دائمی ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا، رہیں گے، اور ان کے نیک کاموں کے بدلے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور اس لیے ہے کہ جو منکر ہیں وہ جھوٹی بات پر چلے، انہوں نے باطل بات کی اتباع کری۔ وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق، اور جو لوگ ایمان لائے، جو مومنین ہیں ایمان لائے اور انہوں نے حق بات کی پیروی کی اپنے رب کی طرف سے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، تو اسی طرح سے یوں ہی اللہ لوگوں کے لیے مثال کو پیش کرتا ہے، امثالہم، ان کی مثال اللہ اسی طرح سے پیش کرتا ہے۔ ان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور یہ اس لیے ہے کہ جو کافرین ہیں، جو منکر ہیں، اسلام کو جنہوں نے ابھی قبول نہیں کیا ہے اور وہ باطل بات کی انہوں نے پیروی کی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے تو دنیا میں، تو ان کے اعمال کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا، اس وجہ سے کہ وہ باطل بات کو انہوں نے مانا، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اور جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق بات کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی درستگی کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ان کو
توفیق دنیا میں توفیق ہوگی اور آخرت میں ان کو اس کا اجر ملے گا۔ کذالک یضرب اللہ للناس مثالهم، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی مثالوں کو پیش کرتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سمجھیں اور وہ دین ایمان کے راستے کو قبول کریں اور اس طرح سے چل کر کے وہ اپنی آخرت کو سنواریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔